آن لائن ٹیچنگ کورس جو ہے وہ فری شروع کر رہے ہیں، اور جو حضرات بھی اس میں شرکت کرنا چاہیں، اس کو دیکھنا چاہیں تو اس میں اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انوار آن لائن اکیڈمی سے میں ہوں انوار السادات۔ کچھ دن قبل میں نے ایک مختصر سی ویڈیو بنائی تھی، اور جس میں نے یہ بتایا تھا کہ انشاءاللہ تعالی ہم آن لائن ٹیچنگ کورس جو ہے وہ فری شروع کر رہے ہیں، اور جو حضرات بھی اس میں شرکت کرنا چاہیں، اس کو دیکھنا چاہیں تو اس میں اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس کو سن سکتے ہیں۔ یہ بالکل فری جو ہے ہم نے کورس رکھا ہے، اور انشاءاللہ تعالی شروع سے لے کے آخر تک جو کچھ ہمارے پاس ہے علم اس حوالے سے، تو انشاءاللہ تعالی اس حوالے سے ہم رہنمائی کریں گے۔ دیکھیں، ایسے نہیں ہوگا جیسے کہ عموماً ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ ہم شروع کر دیں کہ بھائی اس طرح پڑھانا ہے، یوں کرنا ہے، یوں کرنا ہے، بلکہ سب سے پہلے کچھ تمہیدی باتیں ہوتی ہیں۔ کوئی کتاب بھی شروع کی جاتی ہے نا، کوئی علم بھی شروع کیا جاتا ہے، تو اس سے پہلے اس کے مقصد کو بتایا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے، یہ آن لائن ٹیچنگ کیا مقصد ہوتا ہے؟ ہمیں اپنی ذہن سازی کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی نیت کو خالص کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم یہ آن لائن ٹیچنگ جو کر رہے ہیں، یہ کس مقصد کے لیے ہم جو ہے وہ کریں گے، یعنی کیا مقصد ہے؟ کیا ہمارا مقصد اس سے پیسے کمانا ہے؟ کیا ہمارا اس سے مقصد ڈالر کمانا ہے؟ کیا ہمارا اس سے مقصد اپنی دنیا کو اچھی کرنی ہے؟ کیا ہمارا اس سے مقصد اپنی آخرت کو بھی سنوارنا ہے؟ کیا ہمارا مقصد اس کے ذریعے سے شہرت ہے، ناموری ہے؟ کیا مقصد ہے؟ تو دیکھیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو پہلے سمجھنا ضروری ہوتا ہے، پھر انشاءاللہ تعالی آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم وہاں تک بھی جائیں گے کہ بھئی کس طرح پڑھانا ہے، کیسے پڑھانا ہے، اور اس طریقے سے کن ایپس کا استعمال کرنا ہے، کن چیزوں کو پڑھانا ہے، اور اسی طریقے سے اسٹوڈنٹس ہم کہاں سے لیں کہ اپنے علم کی پیاس کو وہ بجھائیں۔ تو اس حوالے سے بھی انشاءاللہ تعالی اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم بیان کریں گے۔ آج کی نشست کے اندر کچھ ابتدائی تمہیدی باتیں اور کچھ آن لائن ٹیچنگ کے حوالے سے جو مختلف غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، کچھ لوگ اعتراضات کرتے ہیں، تو اس کو انشاءاللہ تعالی میں مختصر انداز کے اندر بیان کروں گا۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ یہ آن لائن ٹیچنگ جو ہم کر رہے ہیں، اس میں ہماری نیت جو ہے نا وہ خالص ہونی چاہیے۔ یعنی ہم اس لیے نہیں کریں کہ ہمیں ڈالر ملیں گے۔ دیکھیے، یہ چیز تو ملے گی آپ کو، یعنی آپ جو وقت لگاتے ہیں نا، اس وقت کی آپ کو کیا ہے وہ پیمنٹ جو ہے وہ دی جاتی ہے، اس کی فیس وغیرہ جو بھی کہتے ہیں وہ دی جاتی ہے، اور یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے، جیسے کہ میں آگے بتاؤں گا تفصیل سے۔ یعنی بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو محض دنیا کمانا ہو رہا ہے کہ بھائی قرآن شریف پڑھا رہے ہیں اور ڈالر لے رہے ہیں۔ بھائی دیکھیے، آپ مدرسے کے اندر دیکھتے ہیں نا، مدارس کے اندر جو اساتذہ پڑھاتے ہیں، کیا ان کو تنخواہیں نہیں دی جاتی؟ ان کو بھی تنخواہیں دی جاتی ہیں۔ مدرسہ جتنا اچھا سے ہوتا ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ ہوتا ہے، ایک شہرت یافتہ مدرسہ ہوتا ہے، تو اس میں تنخواہ زیادہ اچھی ہوتی ہے، اور جو ایک بند گلی کے اندر چھوٹا مدرسہ ہوتا ہے تو وہ اپنے حساب سے جو ہے وہ تنخواہ اساتذہ کو دی جاتی ہے۔ تو لہٰذا یہ جو اجرت جو دی جاتی ہے، یہ وقت دیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے، یہ جو آن لائن کے اندر ٹیچر جو محنت کرتا ہے، 20 منٹ 25 منٹ جو راتوں کو اٹھتا ہے یا دن کے اندر اپنے سارے کاموں کو آگے پیچھے کر کے وہ بیٹھ جاتا ہے ایک جگہ پر، اور جس کی بنا پر اسے وہ فیس دیتے ہیں لوگ جو پڑھنے والے ہوتے ہیں، تو یہ جو وقت دیا جا رہا ہے، اس وقت کے جو وہ پیسے ہوتے ہیں۔ لہذا یہاں پہ مقصد جو ہے وہ ڈالر کمانا نہیں ہوتا۔ کسی کا مقصد اگر یہ ہو تو اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، یہ چیزیں آلریڈی مل جائیں گی آپ کو، آپ جب وقت دیں گے نا، تو ظاہری بات ہے کہ وہ آپ کو ایسا تو نہیں ہے کہ وہ آپ کو بالکل فری کے اندر پڑھوا رہے ہوں آپ سے، ایسا کوئی بھی نہیں کرتا۔ کوئی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم کیا ویسے ہی پڑھنا چاہتے ہیں، ہمیں گنجائش نہیں ہے، تو ان کو ویسے ہی پڑھا دینا چاہیے۔ اگر کیا آپ کے اندر وسعت ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ہے میری حاجتیں دیگر چیزوں سے پوری ہو رہی ہیں، تو میں ان کو کیا نام ہے پھر ویسے ہی پڑھا دوں، تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ بہرحال تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ڈالر کمانا، یہ ذہن سے نکال دیجئے۔ اگر آپ اس کے پیچھے چکر میں لگیں گے نا آپ کہ بھائی میں آن لائن ٹیچنگ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ مجھے زیادہ سے زیادہ میرے پاس ڈالر آ جائیں، تو یاد رکھیے، جن کو آپ پڑھا رہے ہوں گے نا، جن اسٹوڈنٹس کو آپ پڑھا رہے ہوں گے، ان کو بھی پھر آپ دل لگی سے نہیں پڑھائیں گے، کیونکہ آپ کی نیت جو ہے نا یہاں پر خالص نہیں رہی ہے۔ آپ کی نیت کے اندر فتور آ گیا ہے، آپ کی نیت کے اندر کوتاہی آ گئی ہے، تو اس لیے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیے کہ نیت کو خالص رکھیے۔ اسی طریقے سے آن لائن ٹیچنگ کے حوالے سے یہ بات سمجھ لیجئے کہ ہم ذہنی طور پر اس کے لیے تیار بھی ہو جائیں۔
میں آگے جو باتیں کروں گا اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو سمجھاؤں گا، لیکن ذہنی طور پر آپ اپنے آپ کو تیار بھی رکھ رہے ہیں یا نہیں رکھ رہے ہیں؟ اگر آپ تیار نہیں ہیں تو آپ اس ویڈیو کو ابھی چھوڑ دیں، آپ آگے مت دیکھیے، مزید جو ہماری کلاسیں ہوں گی اس حوالے سے وہ آپ ان کو جوائن نہ کریں۔ آپ ذہنی طور پر تیار رہیے اور اس کام کو کام سمجھیے، اس کام کو، اپنے کام کو کام سمجھیے کہ یہ کام میرا ہے اور مجھے کرنا ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں دیتا ہوں کہ مثلا آپ کسی کو پڑھاتے ہیں نا، اسٹوڈنٹ کو، کوئی آپ کو اسٹوڈنٹ مل گیا، آپ اس کو پڑھاتے ہیں، تو اس وقت آپ نے اپنے سارے کاموں کو چھوڑ کر، سارے کاموں کو آگے پیچھے کر کے آپ نے کلاس لینی ہوگی۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ دیگر کام بھی کرتے رہیں اور روزانہ چھٹیاں بھی مارتے رہیں۔ تو اس صورت کے اندر کیا ہوگا؟ اس صورت کے اندر یہ ہوگا کہ آپ نے اس کام کو کام سمجھا ہی نہیں ہے، آپ نے اس کی اہمیت ہی نہیں دی ہے۔ آج لوگ شور کرتے ہیں نا، بعض لوگ، ہمیں اسٹوڈنٹ نہیں مل رہے، ہمیں اسٹوڈنٹ نہیں مل رہے۔ بھائی آپ نے اس کام کو کام سمجھتے ہوئے کتنا کیا ہے؟ آپ دیگر کام بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کے ذہن میں یہ بھی ہے کہ یار یہاں سے مل جائے، فلانا ہمیں اسٹوڈنٹ دے دے، فلانا ہمیں دے دے۔ تو دیکھیں اس طرح کوئی بھی نہیں دیتا، اس طرح کوئی بھی نہیں دیتا۔ آپ نے کچھ اہمیت تو پیدا کریں اس کے لیے، کچھ وقت تو نکالیں، کچھ اس کے لیے وقت تو نکالیے۔ اس کام تو پہلی چیز کیا ہے؟ ذہن سازی، کہ آپ نے اس کام کو کرنا ہے اور طے کر لینا ہے۔ اسی طریقے سے تیسری بات آن لائن ٹیچنگ کے اعتبار سے، کہ آپ جب اس کام کو شروع کریں گے نا تو بہت سے لوگ اعتراضات بھی کریں گے، تو ذہنی طور پر تیار رہنا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے، 5-6 مہینے پہلے کی بات ہے غالباً، میں نے ایک پوسٹ کی تھی اپنی آن لائن ٹیچنگ کے حوالے سے سوشل میڈیا پر، تو نیچے جو ہے مختلف لوگوں نے بیجا اعتراضات کیے اور مختلف قسم کی عجیب و غریب باتیں جو ہے وہ کی ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ باتیں نہیں ہوتی ہیں، ممکن ہے کہ وہ باتیں ہوتی بھی ہوں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ آن لائن ٹیچنگ کو آپ کیا کہتے ہیں کہ آن لائن ٹیچنگ کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور یہ محض پیسے کمانا ہے۔ ایسا نہ کریے۔ دیکھیں، آپ جن لوگوں کے ساتھ وابستہ ہیں نا، جن لوگوں کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، جن سے آپ نے علم حاصل کیا ہے، تھوڑا سا ان کی بھی ہمیں لاج رکھنی چاہیے۔ تو یاد رکھیے کہ آپ جب اس فیلڈ میں جائیں گے نا تو اعتراضات کریں گے، آپ کے گھر والے کبھی کہیں گے، آپ کے رشتہ دار کہیں گے، آپ کے دوست کہیں گے، کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی جب ایک قدم بڑھاتا ہے، 2 قدم بڑھاتا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے، نیت خالص ہو۔ اور جیسے کہ بہت ساری باتیں اس حوالے سے ہیں، میں نے جب کام شروع کیا تو کس طرح کیا اور کیا ہوا، اس حوالے سے میں انشاءاللہ تعالیٰ پھر کسی دن بات کروں گا۔ تو آپ کی اگر نیت ایسی ہے نا تو لوگ جتنے بھی اعتراض کرتے رہیں، آپ نے ذہنی طور پر تیار کرنا ہے اپنے آپ کو، اور آپ نے اس کام کو کام سمجھتے ہوئے نبھانا ہے کہ بس یہ کام ایسا ہے۔ اور دیکھیں بالکل صاف ستھرا کام ہے دین کا، صاف ستھرا ایک دین کا اچھا سا کیا ہے کام ہے کہ آپ جو گھر میں بیٹھ کے قرآن پڑھا رہے ہیں، حدیث پڑھا رہے ہیں، کسی کو مسئلہ بتا رہے ہیں، کسی کو درس قرآن دے رہے ہیں، کوئی تفسیر بتا رہے ہیں، کوئی اور اس کی نماز ٹھیک کر رہے ہیں، اس کے کلمے ٹھیک کر رہے ہیں، اس کی دعائیں ٹھیک کر رہے ہیں۔ کیا یہ دین کا کام نہیں ہے؟ تو لوگ تو اعتراض کریں گے، لیکن آپ نے اپنے آپ کو کیا نام ہے، جب اس فیلڈ کو لے لیا نا آپ نے، تو آپ نے اس فیلڈ کو کیا ہے نبھانا ہے۔ تو اسی طریقے سے آج کی اس ویڈیو کے اندر میں تھوڑی سی ذہن سازی کرنے جا رہا تھا، تھوڑی سی ذہن سازی ہو جائے کہ بھئی یہ جو ہم کورس شروع کریں گے نا، اس سے پہلے ایسا نہ ہو کہ آپ نے مثال کے طور پہ آپ کو ایک اسٹوڈنٹ ملتا ہے، آپ نے چند دن پڑھایا اور تھک کے بیٹھ گئے، یار مجھ سے نہیں ہو رہا، تو پھر یاد رکھیے پھر آپ سے کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے پہلے سے اگر یہ ذہن بنا لیا ہے، آپ کو ذہنی طور پہ تیار رکھنا ہے اپنے آپ کو کہ میں نے یہ کام کرنا ہے اور اس فیلڈ کے اندر میں نے آگے بڑھنا ہے، ترقی کرنی ہے۔ دیکھیں اس کام کے کرنے کے 2 فائدے ہیں، ویسے تو بہت سارے فائدے میں بتاتا ہوں آپ کو۔ ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے آن لائن ٹیچنگ کے حوالے سے کہ آپ دوسرے کی علمی پیاس بجھا رہے ہیں، آپ دوسرے کو اپنے علم کا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے، جتنا بھی جیسے بھی، تو آپ اس کو کیا نام ہے دوسرے تک پہنچا رہے ہیں۔ آپ ایک اچھے قاری ہیں تو اپنی تلاوت کے ذریعے سے دوسرے کو قرآن سکھا رہے ہیں۔ اگر اچھے آپ جو ہے اپنی فیلڈ کے اندر آپ ایک ماہر عالم ہیں تو اپنے علم کے ذریعے سے، اپنے درس کے ذریعے سے، درس قرآن، درس حدیث کے ذریعے سے، آپ کی عربی اچھی ہے تو آپ عربی کے ذریعے سے اپنی فیلڈ، اپنے علم کو دوسرے کو پہنچا رہے ہیں۔ تو اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے، اور پھر اس میں فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ کی خود علمی پیاس بجھ جاتی ہے، آپ کی خود علمی پیاس بجھتی ہے۔ میں اپنے ساتھی علماء کو، طلبہ کو کہتا رہتا ہوں، کہتے ہیں ہمیں مدرسے میں جگہ نہیں مل رہی، ہمیں فلاں جگہ نہیں مل رہی۔ تو یار آپ کو جگہ نہیں مل رہی تو آپ کیا اپنے علم جو آپ اتنے زبردست اور بہترین عالم، یعنی جب زمانہ طالب علمی کے اندر وہ لوگ ہوا کرتے تھے تو بڑے یعنی محنتی طالب علم اور اچھے یعنی کہ لائق فائق، تو بھائی یاد رکھیے ضروری نہیں ہے کہ آپ علم کی پیاس کو وہیں پر جا کر بجھائیں کہ آپ کے لیے کوئی
کسی مدرسے میں کوئی بخاری پڑھانے کی جگہ مل جائے، یا کسی مدرسے کے اندر آپ جو ہے وہ کوئی بڑی کتاب پڑھانے کو مل جائے، اسی انتظار کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اسی انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور کوئی کاروبار کی فیلڈ سے اس قدر لگ گئے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ برا ہے، لگنا چاہیے، کاروبار بھی کریں، لیکن اس کاروبار کے ساتھ ساتھ جو آپ نے 8 سال لگائے ہیں، اس 8 سال کے اندر جو آپ نے علم حاصل کیا ہے، اس علمی پیاس کو کیسے بجھائیں گے؟ وہ جو علم آپ کے اندر ہے اور آپ کے اندر صلاحیتیں ہیں، اور آپ نے دن رات ایک کر کے اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر آپ وہاں جایا کرتے تھے، تو آپ نے علم جو حاصل کیا ہے اس کو آپ نے کہاں تک کتنا پہنچایا ہے؟ اصل کام تو یہی ہے آپ کا۔ تو اسی لیے اگر کوئی جگہ نہیں ملتی نا، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ یار آن لائن کی فیلڈ میں آ جاؤ، آن لائن کی فیلڈ میں آ جاؤ، اس کے ذریعے سے آپ جو ہے اپنے علم کی پیاس بجھاؤ گے۔ تو اس میں ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ دوسرے کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، اور ایک اپنا بھی آپ کا فائدہ ہو رہا ہے، اپنا بھی آپ کا فائدہ ہو رہا ہے۔ دیکھیں ویسے کوئی مطالعہ اتنا نہیں ہوتا بندے کا، یعنی کہ روزانہ مستقل بنیادوں پر، لیکن جب اس کو ایک فیلڈ مل جاتی ہے نا کہ بھائی میں نے ہر ہفتے درس قرآن دینا ہے، اور میں نے جو ہے فلاں جو ہے اسٹوڈنٹ ہے میں نے اس کو تفسیر پڑھانی ہے، فلاں اسٹوڈنٹ ہے میں نے اس کو عربی صرف و نحو پڑھانی ہے، فلاں اسٹوڈنٹ ہے میں نے اس کو قرآن کی تجوید کے ساتھ پڑھانا ہے، اس کے روٹس بتانے ہیں، تو اس کے لیے وہ مطالعہ کرے گا، پہلے سے اس کے لیے مطالعہ ہو جائے گا، خود بخود مطالعہ ہو جائے گا۔ یہ ایسی ایکٹیویٹیز ہے، یہ ایسا کام ہوتا ہے یہ۔ تو اسی لیے ذہنی طور پر تیار رہیں، اور اس کام کو کام سمجھیے کہ یہ کام ہم نے جو ہے وہ کرنا ہے، اس کام کو ہم نے کرنا ہے، اور اس کے لیے محنت کرنی، کوشش کرنی ہے۔ اور اس کے لیے جو بھی طریقے میں انشاءاللہ تعالی آئندہ بتاؤں گا آپ کو مستقبل کے اندر، تھوڑا تھوڑا کر کے، تو اس کو انشاءاللہ تعالی آپ نے کرنا ہے، یعنی اس کام کو انشاءاللہ کرنا ہے۔ تو ایک تو بنیادی چیز میں نے بتائی، میں خلاصہ بتا دیتا ہوں، اخلاص نیت، کہ نیت کو درست کرنا ہے۔ دوسری میں نے بات بتائی کہ اس کام کو کام سمجھنا ہے، اس کی اہمیت اپنے دل کے اندر پیدا کرنی ہے۔ تیسری بات بتائی ہے کہ کسی کے اعتراضات کے جوابات کسی کے دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اپنے کام سے کام میں لگن کے ساتھ اس کو آگے کرنا ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے اس فیلڈ کے اندر آگے جانا ہے، اس فیلڈ کے اندر آپ نے آگے جانا ہے، محنت کرنی ہے۔ اور میں نے اس کے 2 فائدے بھی آپ کو بتائے کہ اس سے آپ دوسرے کو بھی علم دیتے ہیں اپنا، اور اپنی علمی پیاس بھی اس کے ذریعے سے آپ کیا ہے بجھا رہے ہوتے ہیں۔ تو آج کی یہ ویڈیو ہے، تھوڑی سی میں نے اس کے اندر ذہن سازی کروائی ہے، تو امید ہے انشاءاللہ تعالی جو بھی آن لائن ٹیچنگ کرنے کے شوقین حضرات ہیں وہ اس فیلڈ کی طرف آئیں گے، اور میری جو ٹوٹی پھوٹی باتیں کی ہیں میں نے، اور جو باتیں ہوئی ہیں، تو میں اس اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کہ تاکہ ہم اپنے وقت کو قیمتی بنائیں، اور ہمارے پاس جو بھی صلاحیتیں ہیں اس کو ہم جو دوسروں تک پہنچائیں، اس کو ہم دوسرے تک پہنچائیں۔ اس حوالے سے وقتاً فوقتاً جب آگے باتیں ہوں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ مزید بھی کوئی بات ذہن میں ہوگی تو بتاؤں گا۔ آخر میں گزارش یہی ہے ہمیشہ کی طرح ان ویڈیوز کے حوالے سے کہ دیکھیں ان کو اگر آپ کو اچھی لگ رہی ہے نا، اگر آپ میری بات اچھی لگ رہی ہے تو آپ کیا کریں، اس کو شیئر کر دیں آگے۔ شیئر کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ دوسرا کوئی اور بھائی، کوئی اور طالب علم، کوئی اور عالم، کوئی اور قاری ایسا ہوگا کہ جو چاہتا ہوگا کہ یار میں پڑھاؤں لیکن مجھے کوئی گائیڈ نہیں کر رہا، تو اس تک بھی بات پہنچ جائے گی۔ اور اسی طریقے سے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ تک ہر اچھی بات پہنچے۔ ہمارا جو چینل ہے انوار آن لائن اکیڈمی، اس میں مختلف دینی پہلوؤں پر باتیں ہوتی ہیں، ہر اعتبار سے کوشش ہے کہ کسی طریقے سے رہنمائی ہو جائے، صحیح رہنمائی ہو جائے، مختلف یعنی کہ دینی پہلوؤں پر بات ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے چینل پہ ذرا وزٹ کریں، اس میں کوئی ایک کنٹینٹ نہیں ہے ہمارا، بلکہ اس کا جو مین کنٹینٹ ہے وہ یہی ہے کہ اسلامی دینی باتیں اور اچھی باتیں شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے لوگوں تک پہنچائی جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔